دی هغه سفر کوي دغه کې داسې مسافر دي چې هغه 6 غنټې 15 غنټې هم په دغه کشتۍ کې چې هغه سفر کوي، خو په دغه کشتیانو کې د لایف سیوینګ جیکټس کم دي، کم د ژوند بچکونکي جیکټ دي، کم چې د کشتۍ ډوبېدو په وخت باندې د مسافرو ژوند بچ کوي هغه پکې موجود نه دي. دې نه علاوه نور په دغه ځای کې سره د سہولیاتو نشټوالی دی. په دې حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی. راځئ چې لومړی دا رپورټ وګورو، نو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې. میں اس وقت موجود ہوں تربیلا جھیل کے مقام پر. یہاں جو ہے تربیلا جھیل میں پانی جو ہے بارشوں کی وجہ سے ایسا ایسا اوپر آ رہا ہے، لیول زیادہ ہو رہا ہے. پچھلے کچھ دنوں پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی جو ہے اب میرے کم میں دیکھ سکتے ہیں پانی بڑھ رہا ہے اور ایسا ایسا پانی اپنے لیول پہ آ رہا ہے. یہاں میرے ساتھ ایک دربند سے آنے والے ایک شہری موجود ہیں، رہائشی موجود ہیں. وہ آج دربند سے یہاں پہ آئے ہیں ہری پور، اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہاں سفر کے دوران ان کے لیے کیا کیا مشکلات تھی، ان کو سفر کے دوران کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور جو ہے ان کے لیے ان کشتیوں میں کیا کیا حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ دربند سے. جی دربند سے. کتنی دیر کا راستہ ہے؟ تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے پانی میں 3-3.5 گھنٹے گزارے ہیں، آپ کی یہ لائف 3.5 گھنٹے سلامت رہی ہے یا مشکلات کا شکار رہی ہے؟ سر جی مشکلات تو بہت ساری ہیں. مشکلات میں اس لیے رہی کہ سارا سفر جو ہے وہ پانی میں. یہ ادھر ایک چاندی چوک کے نام سے مشہور ایک جگہ ہے، وہاں پر طوفان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں آ کے کشتی الٹ کلٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا. تو اوپر جو یہ سائی کے لیے انہوں نے یہ جو سائبان بنایا ہوتا ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. ایک تو اوپر سے دھوپ ہوتی ہے، ایک تو دریا کا وہ ڈر ہوتا ہے، تو اللہ اللہ کر کے بس پہنچ جاتے ہیں ادھر. چاندنی چوک یہ وہی مقام ہے جہاں پچھلے سال 2 سال پہلے کشتی الٹ گئی تھی اور کم از کم 30-35-40 لوگ ڈوب گئے تھے. جی بالکل وہی جگہ ہے. جی آج تک ان کی لاشیں جو نہیں ملی؟ کچھ کی ملی ہیں، 2-3-4 کی، باقی اکثر نہیں ملی. نہیں جی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر کشتیوں کے اندر حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں، کوئی انتظامات نہیں ہے. بس کھلے آسمان کے نیچے بس کشتی دریا میں بس چلتی ہے. کیا ایک کشتی میں کتنے لوگ بٹھا کے لاتے ہیں؟ مجھے جو پتہ لگا ہے 35-40 45-40 اس سے بھی زیادہ. جی کتنے لوگ بٹھا کے لاتے ہیں؟ بندے ہوتے ہیں تو 60 تک بھی بٹھا دیتے ہیں. یہ تو وہ نہیں ہے کہ بس یہ بندے زیادہ ہیں آپ نہ چڑھیں، بس جتنے آدمی وہ کنارے پہ ہوتے ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں. جانور بھی ہوتے ہیں، راشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ جی سب ہوتے ہیں. وہاں سے تو صرف لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے جو ہے سیمنٹ وہ سریا یہ سب کو جو ہے لاد کر وہ لوگوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا اثر پیش آئے، اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت دوبارہ ہو، تو ان کی طرف سے کچھ قسم کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہے؟ کوئی انتظامات نہیں ہے. جی جی جی. آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت سے کہ کم از کم آپ کے لیے روزانہ کا جو سفر ہے، روزانہ آپ لوگ یہاں سفر کرتے ہیں، کم از کم ان کو چیک کیا جائے. ان کے لیے کشتی والوں کرائے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان کو حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے کہ ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. حکومت سے ہمارے یہی مطالبہ ہے کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو ہدایت دینی چاہیے کہ بھائی اس طرح آپ 3-4 گھنٹے اگر آپ دریا میں سفر کریں تو اس کے لیے انتظامات تو ہونے چاہیے، جو بھی کچھ بھی ہو. آج تک ان کو چیک نہیں کیا گیا؟ سر جب بھی میں آیا ہوں تو میرے سامنے تو کوئی چیکنگ نہیں ہوئی اس کی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہری پور میں اس سے پہلے بھی حادثہ ہوا ہے. چاندنی چوک کے مقام پر جو ہے درگھر سے آنے والی کشتی جو الٹ گئی تھی، کچھ لاشیں ملی ہے، کچھ لاشیں آج تک ان کا پتہ نہیں چلا کہاں ہیں. یہ سب کچھ جو ہے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ضلع انتظامیہ یہاں پہ سو رہی ہے، ضلع انتظامیہ کے افسران سو رہے ہیں، وقتی طور پر عارضی طور پر آئے، چکر لگایا، فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی افسر آتا ہے فوٹو سیشن کروا کے فیس بک پر لگا کے چلا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر ان کشتیوں کی کنڈیشن، ان کے انجن کی حالت، خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے، جانور ہوتے ہیں، واپسی پہ سیمنٹ ہوتا ہے، بجری ریت ہوتی ہے، اس کو لے جانے کے لیے بقول میرے یہ دوست بھائی کھڑے ہیں دربند کے رہنے والے کہ 60 مسافر اس ایک کشتی میں بٹھائے جاتے ہیں. ظلم ہے. اور اس وقت سے ڈرا جائے کہ خدا نہ خواستہ ایک اور حادثہ ہو، پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی، انتظامیہ کو سمجھ آئے، پھر انتظامیہ کی دوڑیں لگیں گی. بس دا 3 گھنٹوں لار دا تقریباً 30-40 کسان پکرازوں. جی کدھر سے آئے؟ تورغر سے. جی جی. اس طرح روز سفر کا ہوتا ہے؟ ہاں بس روز. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، وہ بھی تعداد اتنی ہوتی ہے؟ نہیں سے کم ہوتے ہیں پھر ادھر سے.
اس میں آپ کھانے پینے کا سامان یا کوئی اور چیز بھی لے کے آتے ہیں, کوئی دوسری چیزیں بھی لے کے آتے ہیں؟ بالکل. تو آپ صبح کتنے بجے بیٹھے ہیں؟ تقریباً 7 بجے بیٹھا ہے, پھر اسٹاپ کیا دربن میں. 7 بجے بیٹھے ہیں دربند میں, اسٹاپ کیا آپ نے. 3 گھنٹے ادھر تو روکا ہے. پھر کتنے لوگ تھے اس کشتی میں؟ میں تقریباً 30 بندے. 30 ابھی آپ نے 40 کا بتایا ہے. میں پہ تھا نا, کبھی 30 ہوتے کبھی 40 ہوتے, کوئی انداز نہیں. اندازہ نہیں ہے. اچھا, آپ کے لیے کوئی اس طرح کوئی لائف جیکٹ یا کوئی اس طرح چیز کدھر ہے؟ کسی نے نہیں پہنے ہوئی؟ کشتی میں پڑا ہے. نہیں, کسی نے پہنی ہوئی نہیں ہے نا. نہیں, یہ چھوٹا قسم تو نہیں ہوتا, نہیں تو پہنچ گیا ابھی ادھر نا. نہیں, دیکھیں جو کشتی آتی ہے اس میں بینڈ پہنی ہوئی نہیں ہے نا, یہ بتا دیں نا. کشتی پڑا ہوا ہے نا, ادھر سے پہنا ہوا, ادھر تو مسئلہ نہیں ہے نا. یہ دیکھیں جی, اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا یہاں پہ, اور متعدد افراد یہاں پہ اسی طرح جو ہے اپنی جان سے گئے ہیں. دربند سے آنے والی کشتی جو ہے یہاں تربیلا جھیل میں حادثے کا شکار ہوئی تھی, اور جو افراد اس وقت حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے جھیل میں ڈوب گئے تھے, ان میں سے ابھی تک جو ہے اللہ تعالیٰ کئی افراد جو ایسے ان کی لاشیں تک جہاں نہیں ملی. یہ انتظامیہ کی کارکردگی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ تربیلا جھیل پر آنے والی کشتیاں جو کہ جھیل کے اس پار سے آتی ہیں, دربند سے آتی ہیں, دیگر دیہات, سینکڑوں دیہات جھیل کے اس پار ہیں, وہاں سے آنے والے اور وہاں اس طرف جانے والے مسافروں کے لیے کسی قسم میں کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہیں. یہاں کوئی ان کے لیے لائف جیکٹس نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں ان کو لایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی سی کشتی ہے, اسی کشتی میں بائکس بھی لاتے ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی لاتے ہیں, پیٹرول بھی لاتے ہیں, اور تقریباً 40 سے 45 35 اتنے لوگ فی کشتی میں سوار ہو کے آتے ہیں. اس چیز کو کون پوچھے گا؟ ہماری ہری پور کی ضلع انتظامیہ اور دیگر ادارے عرصہ دراز سے خاموش ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہی چیز چل رہی ہے, اور اسی غفلت کی وجہ سے, یہی انتظامیہ کی غفلت ہے, اسی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے دربند سے آنے والی کشتی جو ہے یہاں اس جھیل میں حادثے کا شکار ہوئی ہے, اور ان لوگوں کی لاشیں جو ہے زیادہ تر لاشیں نہیں مل سکی ہیں. انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس تربیلا جھیل سے میں جتنے بھی خانپور ڈیم ہیں, باقی جگہ ہیں, وہاں پر کم از کم ان کشتیوں کی دیکھ بھال کی جائے, مانیٹر کیا جائے, ان کو پابند کیا جائے. کشتیوں کی حالت, کشتیوں کی کنڈیشن سمیت ہر کشتی کو جو ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, جانور تک یہاں سے ان کشتیوں کے ذریعے سپلائی ہوتے ہیں. یہ آپ میرے عقب میں دیکھیں, یہ بھی کسی جگہ سے جانور لایا ہے, اور یہ بھی ان علاقوں سے یہاں سپلائی ہوتے ہیں. یہاں یہ مطالبہ ہے کہ ان کشتیوں کے جتنے بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی انتظامات ہیں, یا ان کے کنڈیشن حالت کو دیکھا جائے, اور خاص طور پر ہر کشتی کے لیے جو ہے لائف جیکٹ جو ہے وہ دی جائے. کشتیوں میں جو انجن فٹ ہوئے ہیں ان کی کنڈیشن دیکھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ تاکہ ہری پور کے شہری, دیگر اضلاع سے, تورغر سے آنے والے شہری, جھیل پہ اس پار رہنے والے لوگ یا یہاں سے وہاں جانے والے لوگ باحفاظت اپنے گھروں سے کو جا سکیں, یا اپنے گھروں سے باحفاظت اپنے روزگار کو آ سکیں. جی قدرمن کو دغه تاسو کتل د توربلا ډیم احوال چې په کوم خلک انساني چې کوم قیمتي انساني ژوندونه دي هغه بچي. قدرمنو دغه کشتو چې کوم انتظامی سیکشن اغسته دی که نه دی اغسته, په دغه حواله باندې دا رپورټ مخکې هم مونږ چلولې و. آصف اقبال صاحب چې دا موږ ته رالیږلی و, دا وخت زموږ سره د هری پور نه زموږ همکار آصف اقبال د ټلیفون د لارې موجود دی. د هغه نه تفصیلات اخلو چې څومره ایکشن په دغه باندې اغسته شوی دی. جی آصف اقبال صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. آصف اقبال صاحب یہ بتائیں, یہ جو رپورٹ آپ نے چلائی ہے توربلا ڈیم کے حوالے سے, یہ کشتیوں کے حوالے سے, اس کے حوالے سے انتظامیہ کا کیا کہنا ہے, اور رپورٹ چلنے کے بعد کیا کوئی ایکشن ہوا ہے؟ جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. اس طرح ہے کہ کچھ تقریباً 2-2.5 سال پہلے اسی جھیل میں حفاظتی انتظام 38 سے 40 افراد, بچے بھی شامل تھے, خواتین تھی, وہ جو ہے کشتی روڈ گئی تھی, جن کی لاشیں آج تک نہیں ملی ہیں. 3-4 لاشیں, 5 لاشیں ملی, باقی ابھی تک ان کا پتہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا, باقی افسران بھی تھے, آرمی آپریشن بھی جاری رہا اس کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے, ڈوبنے والے مسافروں کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن اس کے بعد کچھ دن تک جو ہے وقتی طور پر انتظامیہ کی طرف سے وہاں موقع پر چکر لگایا گیا, لائف جیکٹ ہمیں دیکھنے میں
لیکن اس کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک جو ہے میں نے آپ کو لائیو ویڈیو بھیجی ہے، میں نے آپ کو کشتی کی آمد کی ویڈیو بھیجی ہے، کشتی کی روانی کی ویڈیو بھیجی ہے، جس میں کسی بھی مسافر چاہے بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، خواتین ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی حفاظتی اقدامات نظر نہیں آ رہے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کشتی والوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہاں پہ چیک پوسٹ بھی موجود ہے، جنگلات والوں کے اہلکار موجود ہے، ٹھیکیدار کے بندے موجود ہیں، سیکورٹی والے موجود، لیکن ان کو پوچھ کوئی نہیں رہا ہے. تو یہ ابھی یہ ہمارا پیکج جو چل رہا ہے اس وقت جو انتظامیہ میں تھوڑی بہت ہلچل نظر آئے گی، وہ بھی کچھ دن کے لیے، تھوڑے سے دنوں کے لیے، لیکن پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے. کوئی ان کو روک بالکل بھی نہیں ہے. اصل میں تورغر سے جو کشتی آتی ہے ہری پور پہنچنے کے لیے اس کو 7 سے 8 گھنٹے رہتے وہ لگتے ہیں. اسی طرح پھر وہ کشتی دربند میں اسٹے کرتی ہے، پھر اگر 4 گھنٹے کا سفر ہے. اس پورے 4 گھنٹے سے تورغر سے دربند اور دربند سے ہری پور، یہ پورا 7 گھنٹے کا سفر زندگی اور موت کی ایک دوری پر وہ کشتی ہوتی ہے. یا تو ڈوب گئے یا تو خدا خدا کر کے بچ گئے. تو ان کے لیے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے. ٹوٹی پھوٹی کشتیاں ہیں، بالکل کھٹارا ان کے جنریٹر ہے، انجن ہے. حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ کشتیوں کے اندر کسی کے پاس، کسی ملاح کے پاس کوئی بھی لائف جیکٹ موجود نہیں ہوتی ہے. بالکل کشتیاں راستے جو ہے پانی میں تیر کے آتی ہیں. اچھا آصف اقبال صاحب یہ بتائیں، یہ جو کشتیاں چلانے والے ہیں ان کی کوئی لائسنس ہوتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کون بندہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی چلا سکتا ہے؟ ان کو کوئی لائسنس دیتا ہے؟ کوئی ٹھیکیدار کا سسٹم ہے؟ ٹھیکہ دیا جاتا ہے؟ کیا سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ضلعی حکومت کی جانب سے کچھ قواعد ضوابط مقرر کیے کہ جب کشتی ڈوبی تھی، کشتی کی جو ہے انسپیکشن کے لیے انسپیکشن ہونی چاہیے، جو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کشتی کا انجن ہے اس کے لیے، اس کے بارے میں بھی اس میں درج کیا گیا تھا. لیکن وہی میری بات آپ سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف وقتی طور پر کارروائیاں کی جاتی ہیں. وقتی طور پر 1 ہفتہ، 5 دن، 2 دن، 4 دن. اچھا آصف یہ ہم نے دیکھا ہے نا، جو ایک بندہ وہ بول رہا ہے کہ ہمارے پاس لائف جیکٹس جو ہے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، کشتی میں، لیکن ہم لوگ نہیں پہنتے. تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں پہن رہے خود لوگ ہی؟ سر اس طرح ہے کہ یہ کشتی والے سے میں نے اس کی رائے لی ہے. کشتی والے تو سب کہتے ہیں لائف جیکٹ موجود ہے، لیکن میں نے آپ سے چھوٹی چیز بھیجی ہے، کسی کشتی میں بھی لائف جیکٹ نہیں ہے. وہ تو ہمیں میڈیا کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس لائف جیکٹ ہیں، موجود ہیں، لیکن میں اس کشتیوں کے اندر، میں نے خود اندر کشتیوں کے جو نیچے خانے بنے ہوئے ان میں دیکھی ہے، کسی کے پاس کوئی بھی لائف جیکٹ نہیں ہے. سواریوں کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. 60 70 لوگ بٹھا کے لے کے آتے ہیں. کوئی بیلنس نہیں، جانور بھی اس میں ہوتے ہیں، موٹر سائیکل بھی وہاں سے اس طرح ہوتے ہیں. کوئی قواعد ضوابط کا عمل درآمد نہیں ہے. اچھا آصف اقبال، یہ جو کشتیوں کی حالت ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کشتیاں جو ہے ان کی حالت ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب چیک اپ ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس طرح کے اس میں کشتیاں کچھ نئی بھی ہیں، کچھ پرانی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو کشتیاں ہیں، زیادہ تر کشتیاں 60 سے 70% کشتیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری بوسیدہ ہیں. ان کے انجن جو لگے ہوئے ہیں وہ سب کے سب، میں یہ کہتا ہوں دھکا سٹارٹ ہے. کبھی راستے پہ خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ان میں موبائل لیک ہوتا ہے، کبھی انجن جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. یہ سارے ملاحظات تربیلا جھیل میں اس سے پہلے بھی چلے آ رہے ہیں. اور لوگ ابھی جو ہے دیکھ کے حالات دیکھ کے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کا حادثہ دوبارہ ہوگا تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر انتظامیہ کو ہوش آئے گا. آصف اقبال صاحب، یہ جو رپورٹ ہم آج چلا رہے ہیں یہ 2 دن پہلے بھی چلائی تھی، تو اس کے بعد کوئی انتظامیہ کی سائڈ سے کوئی ایکشن نظر آیا؟ لوگوں مطلب کشتیوں کی چیک اپ وغیرہ کیے انہوں نے؟ سر تاحال انتظامیہ سو رہی ہے. تاحال انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی موقع پر نظر نہیں آئی. میرے اپنے سورس وہاں موجود ہیں، میرے اپنے دوست وہاں موجود ہیں جو کہ گاڑیوں میں وہاں سے اترنے والے مسلمانوں جو مسافروں کو آگے بازار میں منتقل کرتے ہیں. میری رائے کے مطابق ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کسی کا کوئی ایکشن، کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی چیکنگ نہیں کی گئی. بہت شکریہ آصف اقبال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جی قدرمن کو دن کو دغه تاسو واورئ د آصف اقبال خبرې هغه وایي چې په دغه کشتیانو کې لایف جیکټس چې کوم د کشتۍ والا تن اویل چې موږ سره موجود دي، خو ما په ټولو کشتیانو کې چکر لګولی نه، پکې لایف جیکټ موجود دي، نه دغه انجن چې دی هغه چې کولی شي، نه دغه سوارلو د شمیرې په حواله باندې دوی سره موجود دي چې یاره په دې کشتۍ کې د 100 کسانو گنجایش دی، نو په دې کې به 13 نه وړلی کېږي. دغه په حواله باندې هیڅ چیک اینډ بیلنس نشته. د 2 ورځو تېرېدو باوجود چې دغه رپورټ وړاندې هم چلېدلی، انتظامیه چې د هغې تر اوسه پورې په دغه حواله باندې هیڅ ایکشن
نه دی اغستې. غاز له انتظامیه د هریپور چې کومه د هغه ورشي دغه چې کوم انتظامات دي هغه چیک کړي او دغه کشتیانو کې چې کوم خلک سفر کوي دغه ژوند چې دی هغه